صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کا سپہ سالار گزرا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کو دنیا سے رخصت ہوئے کئی سال گزر چکے تھے۔ عباسی خلافت کمزور تھی جبکہ منگولوں نے مختلف علاقے فتح کرنا شروع کر دیے تھے۔ اس وقت فرانس کے بادشاہ لوئس کو لگا کہ اگر وہ 7ویں صلیبی جنگ کا آغاز کر دے اور ساتھ میں دوسری طرف سے منگول اسلامی خلافت پر حملہ آور ہوں تو وہ بیت المقدس پر حملہ کرنے کا خواب پورا کر سکیں گے۔ بس پوپ کی طرف سے منگولوں کو مسلمانوں پر حملہ کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے سفیر روانہ ہوئے اور دوسری طرف فرانس سے ہزاروں کا لشکر مصری بندرگاہ پر 1249 میں اتر گیا۔ بادشاہ کے ساتھ نہ صرف اس کی ملکہ اور بھائی تھے بلکہ یورپ کے کئی نامور شہزادے اور جنگجو موجود تھے، جبکہ پشت پر سمندر کے ذریعے کمک کا تعین بھی ہو چکا تھا جس نے اپنی طرف سے مسلمانوں کو یرغمال بنا کر فتح حاصل کرنی تھی۔ دمیاط کے بندرگاہ پر قبضہ کرنے کے بعد جب وہ منصورہ کی طرف بڑھے تو اسلامی لشکر کے حملے میں ہزاروں کی تعداد میں صلیبی فوجی ہلاک ہوئے جبکہ بادشاہ سمیت کئی رہنما قید ہو گئے۔ وہ فرانسیسی بادشاہ جو مسلمانوں کو شکست دے کر بیت المقدس پر قبضہ کرنے نکلا تھا، وہ خود مسلمانوں کی قید میں تھا اور اپنی آزادی کے لیے اپنے ملک پیغامات بھجوا رہا تھا۔ بالآخر سونے کے 4 لاکھ دینار یعنی آج کے حساب سے تقریباً 27 ارب پاکستانی روپے فدیہ دے کر بادشاہ نے اپنی جان بچائی اور آج فرانس سرکاری سطح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ مسلمان ممالک پر قابض فوجی آمر، بادشاہ اور جمہوری لیڈر صرف مذمت کرتے ہیں۔ سعودی عرب، ایران، پاکستان، ترکی، مصر غرض کوئی ایک بھی مسلم ملک ایسا نہیں جس کے حکمرانوں نے عملی طور پر اس گستاخی کے خلاف کچھ کیا ہو، جبکہ خلافت میں ہم ان کو قیدی بنایا کرتے تھے۔ آج کے دور میں بھی مسلمانوں کے پاس فوجی قوت بہت زیادہ ہے مگر سوائے مذمت کے کوئی بھی آگے نہیں بڑھتا۔ اگر ہم آج بھی اپنے آپ کو اخلاقی طور پر ٹھیک کر لیں تو یہود و نصارہ خود بخود ڈر جائیں۔ اللہ تعالیٰ برے وقت سے بچائے۔ اس بات کو لائک اور شیئر کریں۔